بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز نو وکٹس۔ اوہ گڈ، واقعی بہترین تجویز ہے۔ سب سے پہلے عمران نے ہی جواب دیا اور تنویر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور ایک پہاڑی سے محسوس کوششن دیا جانے لگا اور نعمان نے ہیلی کاپٹر کا رخ اس پہاڑی کی طرف موڑ دیا۔ سب پوری طرح ہوشیار رہیں گے۔ جب تک اس شیر سنگھ کی شناخت نہ ہو، فائر نہیں کھولا جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور چند لمحوں بعد ہی ہیلی کاپٹر اس پہاڑی پر پہنچ گیا جہاں ایئر چیک پوسٹ قائم تھی۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا اور باقاعدہ ایک چھوٹا سا راڈار بھی گھوم رہا تھا۔ طیارہ شکن میزائل بھی نظر آ رہے تھے۔ دو بڑے بڑے کمرے بھی تھے جنہیں چٹانوں کی اوٹ میں تعمیر کیا گیا تھا اور وہاں اس کے قریب فوجی کھڑے تھے، جن میں سب سے آگے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا جس کے بازو پر کمانڈر کی محسوس پٹی موجود تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ یہ کمانڈر شیر سنگھ ہے، عمران نے اس لہیم شہیم آدمی کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ یونیفارم کی جیبوں میں تھے جن میں مشین پسٹل موجود تھے۔ کیپٹن شرما، صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں پائلٹ اجیت ہوں، نعمانی نے بھی آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ سب یہاں نکال کر ڈھیر کر دو، شیر سنگھ نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہماری سلامی کے لیے تمہارے پاس صرف یہی 10 آدمی ہیں کمانڈر شیر سنگھ؟ اچانک صفدر کے ساتھ کھڑے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری اس طرح توہین کرو؟ شیر سنگھ نے یک لخت غصے سے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہاڑی شیر تو اتنے غصہ ور نہیں ہوتے، ہاں جنگل کے شیر ہوتے ہیں تب تو شاید اتنا غصہ درست تھا۔ بہرحال تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، ابھی سب کو ڈھیر کیا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور دوسرے لمحے فضا مشین پسٹلز کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ شیر سنگھ کو شاید خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ حیرت کی شدت سے بت بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران نے مشین پسٹل کی نال اس کے سینے پر رکھ دی۔ خبردار ہاتھ اٹھا دو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ باقی ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ تت شیر سنگھ کی حالت واقعی قابل دید ہو رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ابھی تک سنبھل نہ سکا تھا کہ یک لخت عمران کا دوسرا بازو گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے شیر سنگھ کی کان پٹی پر پڑا اور وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور اس بار لہیم شہیم شیر سنگھ کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اندر سے اس دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی نہیں تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ اندر 2 آدمی تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، نعمانی نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے اٹھاؤ اور اندر لے چلو، عمران نے بے ہوش پڑے شیر سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور کہا اور نعمانی نے جھک کر شیر سنگھ کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے کمرے میں موجود تھے۔ شیر سنگھ کو عمران کی ہدایت کے مطابق ایک کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا گیا تھا۔ عمران صاحب، اگر ہم یہاں سے خاموشی سے روانہ ہو جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اس طرح ہم آسانی سے راہ ولی پہنچ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ابھی ہمیں علم نہیں کہ راستے میں اور کتنی چیک پوسٹ ہیں، اور ہمیں بلیک ہاؤنڈز والوں کو اگر ہماری طرف سے کوئی کوشچن نہ ملا تو وہ یقیناً آئندہ چیک پوسٹ کو مطلع کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات کرنے کی بجائے میزائل ہی داغ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ راہ ولی میں ہمیں بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے اگر ریسیپشن ہاتھ آ جائے تو ہمیں اس معاملے میں کافی قیمتی معلومات مل سکتی ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا۔ اور تنویر نے آگے بڑھ کر کرسی پر بندھے ہوئے شیر سنگھ کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد شیر سنگھ کے جسم میں حرکت کا احساس نمودار ہوا تو تنویر پیچھے ہٹ گیا۔ تم میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک لوگ ثابت ہوئے ہو، شیر سنگھ نے آنکھیں کھول کر ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شیر سنگھ، تمہارے سارے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں لیکن تم زندہ رہنا چاہتے ہو، حالانکہ تم سے سب سے آگے کھڑے تھے، اس لیے تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس سے کم از کم تمہیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو، بہرحال تم کافرستانی فوجی نہیں ہو سکتے۔ کوئی کافرستانی فوجی دوسرے فوجیوں کی اس طرح ہلاک نہیں کر سکتا۔ مجھے کمانڈر بچے نے بتایا تھا کہ تم پاک ایشیائی ایجنٹ ہو اور یہاں کے حریت پسندوں کی مدد کے لیے آئے ہو۔ کاش میں تمہیں کال کرنے کی بجائے تمہارا ہیلی کاپٹر ہی میزائل سے اڑا دیتا۔
لیکن واقعی مجھے یہ توقع ہی نہ تھی کہ تم اس طرح اچانک فائر کھول دو گے، شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اب صرف ہمیں یہ بتا دو کہ تمہیں کیا ہدایت کی گئی تھی کہ ہمیں روکنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ وہاں کمانڈر بچن کو اطلاع کرنی تھی اور بعد شیر سنگھ نے کہا، او یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہاں تمہیں زندہ رکھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ شیر سنگھ کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، میں انہیں کال کر کے کہہ دوں گا کہ تم کسی اور طرف مڑ گئے ہو، ادھر آئے ہی نہیں ہو، میں تمہیں بچا لوں گا، مجھے مت مارو، شیر سنگھ نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اگر تم ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو تو ہم تمہیں زندہ رہنے کا موقع دے سکتے ہیں، لیکن تعاون مکمل ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں مکمل تعاون کروں گا، مجھے مت مارو، شیر سنگھ نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر راہ ولی میں کہاں ہے، کون اس کا سربراہ ہے؟ اور یہ بھی سن لو کہ مجھے اس کا درست جواب پہلے سے معلوم ہے، میں صرف تمہیں آزمانے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، وہ انتہائی خفیہ ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک آدمی کے متعلق بتا سکتا ہوں جو اس ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا رہا ہے۔ راہ ولی کے مغرب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام رگانہ ہے۔ اس رگانہ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے، اس کا نام بٹاگا ہے۔ اس بٹاگا کا بیٹا رمیش ہیڈ کوارٹر کی تعمیر میں کام کرتا رہا ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے معلوم ہے کہ رمیش میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ وہ شراب پینے کا بے حد شوقین ہے۔ ایک میلے کے دوران اس نے شراب کے نشے میں مجھے یہ بات بتائی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں، شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے آگے راہ ولی کی طرف مزید کتنی چیک پوسٹ ہیں، عمران نے پوچھا۔ مزید 2 چیک پوسٹ ہیں، شیر سنگھ نے جواب دیا، اور عمران نے اس سے اس کا ذاتی کوڈ نمبر اور ایسے ہی دوسری معلومات حاصل کی۔ عمران نے وہاں موجود ٹرانسمیٹر پر کمانڈر بچن کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی، کیونکہ چوکی پر وہ پہلے ہی کال کر چکا تھا، اس لیے اسے محسوس فریکوینسی کا علم تھا۔ ہیلو کمانڈر ایئر چیک پوسٹ کنجانی کالنگ اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد شیر سنگھ کے لہجے میں کال دینی شروع کر دی، لیکن اس نے جان بوجھ کر شیر سنگھ کا نام نہ لیا تھا تاکہ انہیں کوئی شک ہو تو وہ نام پوچھنے پر بتا کر انہیں مطمئن کر سکے۔ یس کمانڈر بچن اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے کمانڈر بچن کی آواز سنائی دی۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، تمہارے ایئر پوسٹ کا ہیلی کاپٹر ہم نے روک لیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ہم نے انہیں میزائل مار کر ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کی دھمکی دی تو وہ رکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ میں نے اس میں موجود سارے فوجیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈلوا دی ہیں تاکہ چیکنگ سے پہلے یہ فرار نہ ہو سکے، اوور، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہیلو بلیک ہاؤنڈ سیکشن چیف بول رہا ہوں، اس کیپٹن شرما سے بات کراؤ میری، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک ہاؤنڈز کی سیکشن چیف کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن شرما بول رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہمیں کیوں روکا اور گرفتار کیا گیا ہے؟ میں کمانڈر ان چیف سے بات کروں گا، اوور۔ اس بار عمران نے کیپٹن شرما کی سی آواز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ اور جلاہٹ نمایاں تھی۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، شیر سنگھ یہ فرار نہ ہونے پائے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ باہر موجود لاشیں اٹھا کر اندر کمرے میں ڈال دو اور خون کے دھبوں پر مٹی ڈال دو، یہ بلیک ہاؤنڈز والے تربیت یافتہ لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے وہ نیچے اترنے سے پہلے چیکنگ کریں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اور وہ سب مڑ کر تیزی سے باہر کی طرف لپک پڑے، اور عمران نے آگے بڑھ کر شیر سنگھ کے منہ سے کپڑا باہر نکال لیا۔ شیر سنگھ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سنو شیر سنگھ، میں تمہیں زندہ بچ جانے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ جب بلیک ہاؤنڈز کا ہیلی کاپٹر نیچے اترے تو تم نے باہر جا کر ان کا استقبال کرنا ہے اور پھر انہیں اس طرح لے کر آنا ہے کہ انہیں شک نہ پڑے۔ بولو، تیار ہو تم تعاون کے لیے؟ عمران نے شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تم سے تعاون کروں گا، بالکل تعاون کروں گا، تم حیرت انگیز آدمی ہو، تم نے جس طرح میری آواز اور لہجے کی نقل کی ہے اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم سے مقابلہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، بلیک ہاؤنڈز جانے اور تم جانو، شیر سنگھ نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور باہر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر شیر سنگھ سے یہ بات کی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے بلیک ہاؤنڈز کا سیکشن چیف کمانڈر بچن کو ساتھ لے آئے، اور شیر سنگھ کا قد و قامت ایسا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی جگہ نہ لے سکتا تھا۔ اگر شیر سنگھ تعاون نہ بھی کرے تب بھی اس کی باہر موجودگی سے ہی وہ لوگ مطمئن ہو کر ہیلی کاپٹر سے اتر آئیں گے اور پھر ان پر قابو پانا مشکل نہ ہوگا۔ لیکن تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر کال آ گئی اور عمران نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ باقی ساتھی بھی کام سے فارغ ہو کر اس کمرے میں موجود تھے، البتہ صدیقی اور کیپٹن شکیل دوسرے کمرے میں راڈار پر موجود تھے تاکہ ہیلی کاپٹر کو آتا ہوا چیک کر سکیں۔ ہیلو ایئر چیک پوسٹ کرال سے کمانڈر بول رہا ہوں، اوور، ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ یس کمانڈر ایئر چیک پوسٹ کنجانی بول رہا ہوں، اوور، عمران نے شیر سنگھ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔
کمانڈر میرا نام بھی بتاؤ اور میری پوسٹ کا کوڈ نمبر بھی۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے مڑ کر کرسی پر بیٹھے بندے شیر سنگھ کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام بٹناگر ہے اور چیک پوسٹ کا نمبر A11 ہے۔ شیر سنگھ نے عمران کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلو کمانڈر، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم ایسے سوالات شروع کرتی ہیں؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے میرے سوالات کا جواب دو کمانڈر۔ اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ تمہارا نام بھٹناگر ہے اور تمہاری چیک پوسٹ کا کوڈ A11 ہے، بولو۔ اوور، عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیلو کمانڈر شیر سنگھ، میں بلیک ہاؤنڈز کا سیکشن چیف بول رہا ہوں۔ مجھے دراصل شک پڑا تھا کہ کہیں تمہارے لہجے اور آواز کی نقل کر کے کوئی اور نہ بات کر رہا ہو۔ بہرحال تم نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے میری تسلی ہو گئی ہے۔ میں یہاں ایئر چیک پوسٹ کرال پر پہنچ گیا ہوں، تم ان قیدیوں کو لے کر یہاں آ جاؤ فوراً۔ اوور، اس بار عمران نے بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن چیف کی آواز سنائی دی اور عمران کے ہونٹ بھنج گئے کیونکہ اس سیکشن چیف نے اس کی توقع کے خلاف کام کیا تھا۔ جیسے آپ حکم کریں جناب۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ جلدی پہنچو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس آدمی کی ہوشیاری اور ذہانت بتا رہی ہے کہ یہ واقعی بلیک ہاؤنڈز کا خاص آدمی ہے، اس لیے اب اس کو قابو کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ سنو شیر سنگھ، ہیلی کاپٹر چلا لیتے ہو؟ عمران نے آخر میں شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، شیر سنگھ نے جواب دیا۔ تو تم ہیلی کاپٹر چلاتے ہوئے ہمارے ساتھ وہاں جاؤ گے اور پھر جیسے بھی حالات ہوں تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے انعام میں ہم تمہیں وہاں زندہ چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے، بولو تیار ہو؟ عمران نے شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تیار ہوں، شیر سنگھ نے کہا تو عمران نے اسے آزاد کرنے کے لیے کہہ دیا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر پر بیٹھے واپس کرال ایئر پورٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پائلٹ سیٹ پر شیر سنگھ تھا۔ عمران نے اپنے سب ساتھیوں کے ہاتھ عقب میں کر کے انہیں رسیوں سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ وہ جب چاہتے ایک ہی جھٹکے سے رسی کھول کر اپنے ہاتھ آزاد کر سکتے تھے تاکہ راستے میں شیر سنگھ کوئی شرارت کرنے کا نہ سوچ سکے۔ ہیلو کمانڈر، ایئر پوسٹ کرال کالنگ یو۔ اوور، اچانک ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ یس کمانڈر شیر سنگھ اٹینڈنگ یو۔ اوور، کمانڈر شیر سنگھ نے ہوتی ٹرانسمیٹر آن کر کے جواب دیا۔ کون پائلٹ کر رہا ہے ہیلی کاپٹر کو؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں خود چلا رہا ہوں۔ اوور، کمانڈر شیر سنگھ نے جواب دیا۔ کیوں، تمہاری ایئر پوسٹ کا پائلٹ کہاں ہے؟ اوور، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میں اسے وہیں چیک پوسٹ پر چھوڑ آیا ہوں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ چیک پوسٹ کا ہیلی کاپٹر اڑا سکے۔ اوور، کمانڈر شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شرما اور اس کے ساتھی کس پوزیشن میں ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ان کے ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کیپٹن شرما سمیت 7 ہے۔ اوور، کمانڈر شیر سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آگے بڑھے چلے آؤ، تمہیں کوشن دیا جائے گا اور تم نے چیک پوسٹ سے فاصلے پر ہیلی کاپٹر اتارنا ہے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ گڈ، اگر اسی طرح تعاون کرتے رہے تو تم واقعی زندگی کے مزے لوٹو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمانڈر شیر سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک پہاڑی سے محسوس کوشن ملنے لگ گیا اور عمران نے خود ہی اپنے ہاتھ عقب میں کر کے اسے رسی سے باندھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ایک مستح چٹان پر اتر گیا۔ چیک پوسٹ اسی انداز کی تھی جیسی کنجانی چیک پوسٹ اور باقی چیک پوسٹ کے سامنے 4 مسلح فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ باقی لوگ یقیناً ادھر ادھر چھپے ہوں گے، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ہم پر انہیں فائر کرنے کا موقع مل سکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر نیچے اترنے لگا۔ کمانڈر شیر سنگھ پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا اور اب وہ دوسری طرف سے گھوم کر ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دینے لگا کیونکہ وہ واقعی بندے ہونے کی وجہ سے آج خود نیچے نہ اتر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ اچھل کر نیچے چھلانگ لگاتے، لیکن چٹان کی اس سائڈ پر اتنی جگہ نہ تھی کہ وہ چھلانگ لگا کر سنبھل سکتے۔ چلو، کمانڈر شیر سنگھ نے اونچے مگر کرخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم کمانڈر ان چیف صاحب کو یہ سب کچھ بتائیں گے، تم لوگ پاگل ہو جو اپنے ہی آدمیوں کے خلاف یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہو، صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ کیپٹن شرما سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ ان کے آگے بڑھتے ہی ادھر ادھر سے فوجی چٹانوں کی اور سے نکلے اور تیزی سے ان کے عقب میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیک پوسٹ کے سامنے پہنچ کے اب دوسرے فوجی بھی برآمد ہو گئے اور ان سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ انہوں نے خود دیکھ لیا تھا کہ ان سب کے ہاتھ ان کے عقب میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے چیک پوسٹ کے دروازے سے 2 افراد سادہ لباس میں ملبوس باہر آ گئے اور عمران انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی دونوں ہیں جنہیں اس نے ہیلی کاپٹر میں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔